والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا سيدي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد للہ. تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے، تمام درود و سلام رحمت للعالمین کے لیے، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی ازواج مطہرات پر کروڑ درود کروڑ سلام. صالحین پر اللہ کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ہوں. اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی رحمت سے ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. معزز و محترم، آج الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کے آخری پارے سے صورتیں اور آج جو صورت تلاوت کی جا رہی ہے اس سورہ مبارکہ کا ترتیب کے اعتبار سے نمبر ہے 102 اور نزول کا جو نمبر ہے اس کا وہ ہے 15. یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے یعنی 5 دنوں کے اندر ہمارا درس 3 صورتوں کا ہوگا. سورہ تکاثر، سورہ عصر اور سورہ حمازہ. 2 دن انشاءاللہ تعالیٰ سورہ تکاثر کا درس ہوگا، 1 دن سورہ عصر کا ہوگا اور 2 دن سورہ حمازہ کا ہوگا. اللہ پاک اپنے فضل سے ہماری مدد فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے برکات و انوار نصیب فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی فہم و فراست عطا فرمائے اور صاحب قرآن کی معرفت و قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ مبارکہ سورہ تکاثر. اس میں 1 رکوع اور 8 آیتیں ہیں اور آج 4 آیتیں تلاوت کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت کی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. الہاکم التکاثر، تمہیں حرص نے، تمہیں حرص نے، حوث نے، خواہش نے ہلاک کر دیا. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تم جان لو گے. یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ بالخصوص اس کی پہلی 2 آیتیں اللہ رب العزت نے انسان کو، جو راہ راست پہ ہٹا ہوا انسان ہے، اس کو جھنجھوڑا، اس کو سمجھایا تو ہمیشہ کے لیے نہیں آیا، تو نے ہمیشہ نہیں رہنا. تجھ سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے، ذرا غور کر. تجھ سے پہلے بھی لوگ تھے، ان پر غور کر. وہ چلے گئے کہ پھر تم نے بھی جانا ہوگا. وہ کرو جو یہاں کے لیے بھی فائدہ ہو، آخرت کے لیے بھی فائدہ ہو. یعنی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے یہاں پر سب کچھ کرنا ہے. اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے جو شان رسول ہے وہ یہی ہے کہ 2 قبیلوں کے متعلق نازل ہوئی تھی. ان کو بڑا شوق تھا، وہ کثرت پر، مال کی کثرت پر، اولاد کی کثرت پر اور اپنے سرداروں کی کثرت پر ناز کرتے تھے، فخر کرتے تھے، تکبر کرتے تھے. ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ پیچھے آیت کا شان رسول میں سنا چکا ہوں کہ ابو جہل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت کہا جب اس نے سرکار سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں نے منع کیا تھا کہ آپ نماز نہ پڑھا کریں. تو سرکار دو عالم نے اس کو جھڑک دیا. سرکار دو عالم نے جب اس کو جھڑکا تو وہ حیران ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ میری بزم جو ہوتی ہے، میرے یار دوست جو ہوتے ہیں، میری جو مسند لگتی ہے وہ آپ کی مسند سے بڑی ہے. میرے جو سردار ہیں، دوست احباب، جو میرے خاندان کے سردار ہیں، وہ آپ کے سرداروں سے زیادہ ہے. اس بات پر وہ فخر کر رہا تھا.
خالق کائنات نے فرمایا کہ تمہیں اس فخر نے تباہ و برباد کر دیا۔ حضور میں اس بات کو سوچتا ہوں، میں نے کئی مرتبہ آپ سے عرض کی ہے، اور آپ خود غور فرمائیں کہ آج سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سننے سے سکون ملتا ہے، نام لینے سے سکون ملتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سننے سے سکون ملتا ہے، نام سنانے سے سکون ملتا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب وہ خود شخصیت جلوہ گر ہوتی ہو، وہ تو بڑے ہی خوش نصیب ہیں، وہ تو بہت ہی خوش نصیب لوگ ہیں جو رسول پاک کی زیارت کرتے تھے، سرکار پر ایمان لائے تھے۔ لیکن وہ کتنے بڑے بد نصیب ہوں گے جو رسول پاک کو دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں سامنے ہیں۔ تو خالق کائنات نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ تمہیں ہلاک کر دیا۔ کس نے؟ حرص نے، تمہاری خواہشات نے، کہ بس اس بات میں تم لگے رہے کہ اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ ہونا چاہیے، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ ہونا چاہیے، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ ہونا چاہیے۔ یعنی 3 مرلے کا مکان تجھے راس نہیں آیا تو کنال میں زیادہ سکون مل جائے گا، کنال میں نہیں سکون آیا تو کنالوں میں زیادہ سکون مل جائے گا۔ گاڑی تو خاندان کے لیے ایک ہی کافی ہوگی، لیکن ان گاڑیوں کے چکر میں پھر گاڑی 4 وہیل والی ایک ہی گاڑی کافی ہے، لیکن پھر لاکھوں میں، پھر کروڑوں میں، تو کروڑوں میں بیٹھنے کی حرص نے، حوث نے تجھے ذلیل و رسوا کر دیا۔ تجھے اس حرص نے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ اور پھر جو اس حرص، اس لالچ میں آگے بڑھتا ہے نا، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا، وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا، اس کو یہی ہوتا ہے کہ میں نے سب کچھ اکٹھا کرنا ہے، یہ بھی میرے پاس ہو، یہ بھی میرے پاس ہو۔ باقی اس کی جو وضاحت ہے وہ آپ کو اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ کے سامنے ہے سب کچھ، آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو خالق کائنات نے دوسری آیت میں جواب دیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ اسی حرص نے تمہیں خدا سے غافل رکھا، دین سے غافل رکھا، اور تم قبروں میں جا پہنچے، اور آج تم قبروں میں ہو۔ کہاں ہیں تمہارے رشتہ دار، کہاں ہے تمہاری دولت، کہاں ہیں وہ چیزیں؟ قرآن کریم نے بہت سارے واقعات بیان کیے گئے، ان میں نمرود اور فرعون کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ نمرود پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، فرعون پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کے ذریعے سے ان کو مروایا؟ اب وہ کہاں ہے؟ نمرود کا نام تو ہے مگر عبرت کے لیے، اور ابراہیم کا نام ہے درود و سلام کے لیے، اور اسی طریقے سے فرعون کا نام ہے عبرت کے لیے، لیکن جب موسیٰ کا نام آتا ہے تو بے ساختہ درود و سلام کی ہستی کے لیے نکلتا ہے۔ تو خالق کائنات نے ہمارے سامنے مثالیں رکھی، ہمیشہ مثال رکھی، اور مثال بھی اس انداز میں کہ تاکہ میرے بندے آسانی کے ساتھ سن سکیں، اور سن سکیں، سمجھ سکیں، اور سمجھ کر عمل بھی کر سکیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ یار اس پر عمل کرنا مشکل کام ہے۔ کیوں مشکل کام ہے؟ کیسے مشکل کام ہے؟ اللہ پاک نے نبیوں کو، رسولوں کو ہمارے سامنے رکھا، اور ہمارے لیے حضور اللہ اکبر، ہمارے لیے سب سے بڑی کمال کی ذات، کمال کی شخصیت سرور دو عالم کی ذات، رسول پاک کی ذات۔ یعنی یہ میں اپنی طرف سے جملے نہیں عرض کر رہا، قرآن پاک نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہاری پاکیزہ زندگی کے لیے، تمہاری صاف ستھری زندگی کے لیے، اور تمہاری پاک اور پاکیزہ زندگی کے ساتھ تمہاری خوبصورت آخرت کے لیے بہترین نمونہ میرے رسول کی ذات میں موجود ہے۔ میرا رسول تمہارے سامنے موجود ہے۔ میرے نبی نے بھی شادیاں کی تھی، میرا نبی بھی خوشی اور غمی میں شریک ہوتا تھا، میرا نبی بھی غزوات جنگوں میں شریک ہوتا تھا، لیکن میرے نبی کی مثال تمہارے سامنے موجود ہے۔ میرے نبی کے پاس سب کچھ تھا، لیکن اس نے سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ بھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ بتاؤ کہ عزت میرے محبوب کی زیادہ تھی یا دولت مند لوگوں کی عزت زیادہ تھی؟ دولت مند لوگوں کی زیادہ عزت تھی یا رسول پاک کی زیادہ عزت تھی؟ تو خالق کائنات نے اس معیار کو ختم کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ کوئی معیار نہیں کہ اولاد زیادہ ہے، خاندان بڑا ہے، پیسے زیادہ ہیں، گھر بڑا ہے، کوٹھیاں زیادہ ہیں، اختیارات زیادہ ہیں، یہ کوئی معیار نہیں۔ معیار صرف ایک ہے، وہ یہ ہے جو اللہ کی بارگاہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہی ہے۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔
حضور قبر میں ہم نے بھی جانا ہے، بے شک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیوں جھنجھوڑ رہا ہے؟ قابل تو ہوگا، قبروں میں ہم نے بھی جانا ہے، اور بندے کو دعا یہ مانگنی چاہیے کہ اللہ پاک خاتمہ ایمان پر فرمائے اور مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، اور قبر میں پھر کلمہ والا ہی نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے بھی تو قبروں میں جانا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر کسی کافر کا ذکر نہیں کیا، واضح میں کسی منافق اور مشرک کا ذکر نہیں کیا، خاص کا ذکر نہیں۔ یہ مفسرین نے لکھا، ایک مفسر نے باقاعدہ طور پہ لکھا ہے، اس نے کہا اس سے مراد دو قبیلے نہیں ہیں، اس سے مراد دو خاندان نہیں ہیں، اس سے مراد سارے انسان ہیں، یہ سب کے لیے ہے۔ یعنی جو مسلمان اس بات سے غافل ہیں کہ یہ کر لوں وہ کر لوں، بوڑھا ہو جاؤں گا تو نماز پڑھوں، ریٹائرمنٹ ہو جاؤں گا تو پھر قرآن کی تلاوت بھی کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کیونکہ معلوم ہے کہ جوان بھی تیرے سامنے فوت ہوئے، بچے بھی تیرے سامنے فوت ہوئے، ہو سکتا ہے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے فوت ہو جاؤ، زندگی کا کوئی پتہ تو نہیں تھا۔ یہ سب کے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ بندہ بوڑھا ہوگا وہ فوت ہوگا، پھر اس کا بیٹا بڑا ہوگا، نوکری ہوگی، کاروبار کرے گا، پھر بوڑھا ہوگا وہ فوت ہوگا، بیٹے نہیں فوت ہو جاتے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے معافی دے، لیکن ایسا ہو نہیں جاتا، جوان فوت ہو جاتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں حضور اس حوالے سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو بھی یہی کہہ رہا ہوں، ایمان والوں کو بھی یہی کہہ رہا ہوں، غفلت نہ کرو اور اس حرص میں بھی نہ رہو کہ ہم اور جی لیں گے اور جی لیں گے، نہیں، ایک وقت مقرر ہے جو میں نے تمہیں دے دیا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، لیکن اسی کے اندر اپنی اصلاح کرو، اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرو، اسی حوالے سے رب کریم کی بارگاہ میں جھکو کہ تمہیں کوئی پتہ نہیں کہ شام ہوگی نہیں ہوگی، دن ہوگا نہیں ہوگا، سانس جا رہا ہے کہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اس بنا پر اللہ کی بارگاہ میں جھکتے رہو اور اس غفلت سے بچو، اس سستی سے بچو، اس حرص اور لالچ سے بچو، اللہ کی عبادت کرو۔ میں ایک حدیث پاک اس حوالے سے سنانا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو بندوں پر رشک کریں، دو بندوں پر رشک مستحسن ہے، اچھا ہے، دو بندوں پر رشک کرنا، ویسے رشک کی اجازت نہیں، حسد کی تو بالکل اجازت نہیں ہے نا، حسد کی رشک کی نہیں اجازت، لیکن رشک کرو دو بندوں پر، ایک اس پر جس کو اللہ نے دولت دی ہو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، اور یہ دعا بھی مانگے، یہ دعا بھی مانگے کہ یا اللہ مجھے بھی دے، میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں، مساجد بنواتا ہے، مدارس بنواتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، غریبوں کی بیٹیوں کے لیے جہیز کا انتظام کرتا ہے، اور جو بچے غریبوں کے پڑھتے ہیں، سفید پوش لوگوں کے پڑھتے ہیں، ان بچوں کی فیس ادا کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، لوگوں کو عمرہ کرا دیتا ہے، حج کرا دیتا ہے، ملک کے لیے دے دیتا ہے، ہسپتالوں میں دے دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے پر، رسول پاک نے فرمایا اس بندے پر رشک کرو، اس لیے کہ یہ بندہ اللہ کی ذات کو خبیر اور علیم سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ یقین رکھتا ہے، اللہ پر یہ یقین رکھتا ہے کہ میں رب کو دے رہا ہوں تو یہ میرا نہیں، میرے رب کا ہی ہے، یہ اپنے ایماندار ہونے کا ثبوت پیش کر رہا ہے۔ اور پھر دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے علم دیا ہو وہ انصاف کرے، دو چیزیں اس میں، جس کو علم دیا ہو وہ انصاف کرے، صرف یہ نہیں کہ وزیر اعظم ہو تب انصاف کرے، صرف یہ نہیں کہ وہ جج ہو تو تب انصاف کرے، بندہ گھر میں بھی انصاف کرے، بندہ اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرے۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ حضور یہ انصاف ہے، چلے بندہ سیر و تفریح کے لیے اٹھ جاتا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا، بندہ نوکری کے لیے اٹھ جاتا ہے، صبح نوکری کے لیے اٹھ جاتا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا، اخبار پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے، قرآن پڑھنے کا نہیں ملتا، موبائل دیکھنے کا ٹائم مل جاتا ہے، قرآن پاک پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا۔ غور کرنے والی بات ہے نا، کیا ہوتا ہے اس میں، کیا فرق پڑتا ہے؟ جو ایک بندہ 2 گھنٹے اگلے اخبار پڑھتے ہیں، 2 گھنٹے، گھنٹہ 2-3 گھنٹے اخبار پڑھتے ہیں، وہ سارے کالم پڑھتے ہیں اندر سے، عادت بنا لی، 2 گھنٹوں میں سے 20 منٹ قرآن پاک کے لیے نہیں نکل سکتے،
حق تو یہ بنتا کہ 20 منٹ ہوں اخبار کے لیے، 2 گھنٹے ہوں قرآن پاک کے لیے، بے شک بے شک حق یہی بنتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک وہ جو انصاف کرتا ہے، رسول پاک نے فرمایا کہ اس پر رشک کرو جس کو علم دیا گیا ہے، جو انصاف کرتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ دوسرا جملہ ہے کہ جو اپنے علم کے ذریعے سے اوروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ میں سادے لفظ میں عرض کرنے لگا، ایک بچہ قرآن پاک کا حافظ ہے، اس پر رشک کرو، مجھے اللہ بیٹا دے گا، میں بھی قرآن پاک کا حافظ بناؤں گا، بے شک بے میرا بیٹا بڑا ہو جائے میں اس کو قرآن پاک کا حافظ بناؤں گا۔ بندہ عالم ہے، بندہ دیکھے اس کو کہے کہ میں بھی اپنے بیٹے کو عالم بناؤں گا، خود بھی قرآن پاک کا خود مطالعہ کروں گا۔ اسی طریقے سے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتا ہے، رشک کرو اس بندے پر، آؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک بندہ جلدی آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، وقت پر پڑھتا ہے، پابندی سے پڑھتا ہے، اور دوسرا اس بات پر رشک کرے کہ یہ بندہ نماز پڑھتا ہے یا میں بھی نماز پڑھتا ہوں، اس بات پر رشک کرنا چاہیے اور جائز ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر میں بہت اچھا ایک انہوں نے موضوع دیا ہے، مضمون ہے، میں وہ دل کرتا ہے کہ 2-4 فکروں میں عرض کر دوں۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو قبروں میں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ قبور پر جانا جائز ہے، قبروں پر قبرستان میں جانا جائز ہے، مرد کے لیے بھی جائز ہے، عورت کے لیے بھی جائز ہے۔ ہمارے جو بزرگوں نے، صوفیہ کرام نے، فقہاء کرام نے، اور بالخصوص بڑی بڑی ہستیوں نے، شخصیات نے، یعنی علامہ شاہ احمد نورانی صاحب جیسی ہستی نے بھی یہی کہا کہ قبرستان میں جائیں، قبر کو چومیں نہ، قبر کو سجدہ نہ کریں، قبر وہ والد کی ہو یا وہ قبر کسی بزرگ کی ہو، اس کو سجدہ نہ کریں، سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بلکہ یہ موبائل کے اندر بھی قبلہ نورانی صاحب کا، علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عنوان موجود ہے۔ قبرستان میں جائیں، قبرستان میں ماں کی قبر کی زیارت کریں، باپ کی قبر کی زیارت کریں، بزرگوں کی قبر کی زیارت کریں۔ پھر سرکار کے الفاظ اور ہے، وہ سنیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا قبرستان میں نہ جایا کرو، قبروں میں نہ جایا کرو، قبروں پر نہ جایا کرو، اب میں محمد تمہیں اجازت ہے تو قبرستان میں جایا کرو، قبرستان میں جایا کرو۔ اب عورت کیوں نہیں جاتی ہے؟ توجہ، عورت کیوں نہیں جاتی؟ عورت کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ وہ حوصلہ نہیں برقرار رکھ سکتی قبرستان میں جانے کے لیے، ویسے کوئی منع نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ عورت قبرستان میں جائے لیکن پردے کا اہتمام کر کے جائے، اپنے خامد، اپنے بیٹے، اپنے باپ، اپنے خاندان کے کسی بھی شخص کے لیے فاتحہ کے لیے عورت جا سکتی ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ بہت بڑی دلیل، کمال کی دلیل سنیے گا۔ سرکار جہاں تشریف فرما ہے، یہ کمرہ جو تھا یہ تو ویسے تو سرکار کا ہی ہے نا، لیکن رسول پاک نے سیدہ عائشہ پاک کی ذات سے منسوب کر دیا تھا، یعنی یہ کمرہ سیدہ عائشہ پاک کا تھا۔ رسول پاک دنیا سے وصال فرما گئے، سرکار دو عالم عالم برزخ میں چلے گئے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ میں معمول کے مطابق سرکار کی بارگاہ میں آیا کرتی تھی۔ وصال کے بعد کی بات سنا۔ پھر 2 سال کے بعد میرے بابا اسی جگہ پر سرکار کے پہلو میں تشریف فرما ہو گئے، تو میں پھر بھی آیا کرتی تھی۔ غور سے سنیے، میں پھر بھی آتی تھی۔ پھر اس کے بعد بہت کمال کا جملہ کا سب، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، انہوں نے مجھ سے یہ جگہ مانگی اور میں نے ان کو اپنی ذات پر ترجیح دی اور میں نے ان کو یہاں دفن ہونے کے لیے قبر عطا کر دی۔ وہ تشریف فرما ہو گئے۔ اب میں جاتی ہوں، جملے پر کہا، اب میں جاتی ہوں لیکن میں پردہ کر کے جاتی ہوں۔ بس اس کی مزید وضاحت کیا، سب کو اس بات کا یقین ہے۔ میں اب جاتی ہوں لیکن پردہ کر کے جاتی ہوں، پہلے اس لیے کہ میرے آقا بھی تھے، میرے خامن بھی تھے، رسول پاک میرے خامن بھی تھے، میرے آقا بھی تھے، یعنی پردہ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد بابا تھے، بیٹی کا باپ سے کیا پردہ ہوتا ہے؟ اب کیونکہ حضرت عمر فاروق تشریف فرما ہوئے، اب میں پردہ کر کے جاتی ہوں، یعنی قبرستان میں عورت جائے تو پردہ کر کے جائے، پردے کا اہتمام کر کے جائے، جا سکتی ہے۔ باقی سنیں، باقی یہاں سے بھی اگر کوئی سارے ثواب کرتا ہے نا، ہمارے بس میں اتنا ہے، سنیں ہمارے بس میں اتنا ہے کہ یا اللہ قبول کر، اب قبول کرنا نہ کرنا اس کی مرضی ہے، یہ ہمارا زور نہیں ہے کہ میرے باپ کی بخشش کیوں نہیں ہوئی، میری امی کی بخشش کیوں نہیں ہوئی، یہ سوال میں نہیں کر سکتا۔ ہمارا کام یہی ہے، برحق ماں باپ کی قبول پر جانا
بہت بڑی سعادت کی بات ہے. ماں باپ کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرنا نبیوں کی سنت ہے. تیسری آیت کلا سوف تعلمون، عنقریب تم جان لو گے، یعنی تم ہاتھ ملو گے کچھ نہیں ہے. تم کہو گے ہم نے زندگی برباد کی تھی مگر کچھ ہاتھ میں نہیں ہے.